تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھتا رہے، غور کرتا رہے ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے۔ علامہ اقبال کے پاس ایک نوجوان آیا، فلسفے کا طالب علم تھا یونیورسٹی کا، تو اس نے آ کے پوچھا کہ یہ آپ کا جو فلسفہ خودی ہے اس کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کل آنا۔ وہ اگلے دن آیا، اس نے کہا جی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا کل آنا۔ آپ نے کہا الماری کھولو، اس نے الماری کھولی، اس نے قرآن مجید پڑھا تھا، یہ قرآن مجید کھولو، اس نے کھولا۔ 28واں پارہ کھولو، اس نے کھولا۔ سورہ حشر کھولو، کھولی۔ اس کا آخری رکوع کھولو، آخری رکوع کھولا، اور کہا کہ یہ میرے فلسفہ خودی کی سورس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اکبر الہ مرحوم کہتے ہیں منصور نے کہا خداؤں میں، منصور حلاج کہ جنہوں نے انا الحق کہا تھا اور پھر ان کو سزائے موت دی گئی تھی، کہا منصور نے خداؤں میں، بولا ڈارون بوزناؤں میں۔ ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کہ ہر شخص کی جو سوچ ہے اس کی اپنی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ منصور اللہ تک پہنچ چکا تھا، لہذا اسے اپنے آپ میں اللہ نظر آیا، تو اس نے انالگ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں۔ اور ڈارون جو ہے وہ اتنا گرا ہوا تھا، جو اس نے اپنے گریبان میں جھانکا تو اس کو اپنے آپ بندر نظر آیا، تو اس نے کہا کہ انسان بندر ہے۔ ہنس کے کہنے لگے میرے دوست کہ فکر حقس بقدر ہمت اوست۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ میرے سورس ہے فلسفے کی، کہ جو وہ لوگ مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلایا، دیر بائی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا تھا روح کے ساتھ، یعنی انسان کی تخلیق کا، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے 3 کام گنوائے ہیں، اللہ کا خلق، اللہ کا امر، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ امر میں کیا ہوتا ہے؟ کن فیکون سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ تخلیق میں کیا ہوتا ہے؟ کرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ایک پروسیس میں سے گزار کے کرتا ہے۔ جب انسان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تو پروسیس تو سرٹنلی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی ڈارون کا قصور کیا ہے، جس کو عام طور پر ہمارے اہل علم جو ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، اور اس کی اسی بات کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ بندروں کی اولاد ہیں۔ اصل اس کا جو جرم کیا ہے، اس نے روح کا انکار کیا۔ یعنی اگر انسان ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا ہوا، اس میں اس کی کوئی توہین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گندگی سے گزار کر اس کو انسان بنایا اور صاحب روح بنا دیا، تو یہ تو عظیم ہو گیا، اور پھر سجدہ کرا دیا فرشتوں سے بھی اس کے سامنے، تو انسان تو عظیم ہے۔ لیکن وہ کب کرایا؟ جب اس کو روح عطا کی۔ بار بار قرآن مجید نے کہا ہے کہ یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں گارے سے، مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کو بنا سوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو سجدے میں گر جانا۔ تو انسان کی اصل چیز کیا تھی؟ اس کی روح۔ یہ جسم جو ہے یہ تو مشابہ ہے حیوانات کے، حیوانات بھی سانس لیتے ہیں، ہم بھی سانس لیتے ہیں، ان کے اندر بھی خون دوڑتا ہے، میرے اندر بھی خون دوڑتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں، وہ بھی سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں، ان کے اندر بھی ایک ہاضمے کا نظام ہے، میرے اندر بھی ہے، ان کے بھی دل ہیں، ان کے بھی جگر ہیں، ان کے بھی پھیپھڑے ہیں، ان کے بھی گردے ہیں۔ ہمارا جسم تو حیوانات سے مشابہ ہے، لیکن ہماری اصل چیز کیا ہے؟ اس جسم کے اندر ایک سافٹ ویئر جو اللہ نے انسٹال کیا کہ مجھے اپنے خواہشات پر کنٹرول ہے، ان کو ایکسپریس کرنے پر، جانوروں کو کنٹرول نہیں ہے۔ ایک تو یہ تھی اس کی ایج، اس کو بھی انکار کر دیا۔ یعنی ڈارون جو ہے وہ سارے کے سارے میں بابا آدم ہے، جس نے روح کا انکار کیا اور کہا کہ وی آر جسٹ ایوولوڈ فارم آف اینیمل، ہم صرف ایک
ارتقاء شدہ حیوان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک پہ دوسرا دادا چڑھا، ڈارون آیا، اس نے کہا کہ نہیں، حیوانوں میں سے بھی جو ایک صفت ہے نا سیکس، یہ انسان جو ہے وہ اسی کا پتلا ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ اصل چیز پیٹ ہے، بس اسی کے لیے وہ مرتا جیتا ہے۔ کوئی آیا تو اس نے کہا کہ اصل میں دوسرے پر ڈومینیٹ کرنا یہ اس کی اصل ہے۔ لیکن اصل فساد کہاں سے ہوا کہ انسان کی روح کا انکار کیا گیا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ یہ اپنے اندر جھانکے، ان کا کردار برا تھا، یہ آپ خود حیوان تھے روحانیت سے اور اخلاقی اقدار سے پیدل تھے، لہذا ان کو اپنے اندر حیوان نظر آیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے تو پھر اسے اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، یہی نافرمان ہے۔ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت تو مراد پانے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو اے نبی آپ دیکھتے اس کو خاشعا متصدعا، کہ وہ دبا جا رہا ہوتا اور پھٹا جا رہا ہوتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، اور رحمان و رحیم ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سب سے بڑا خوبصورت گلدستہ ہے۔ اتنے اللہ تعالیٰ کے نام اکٹھے ایک ہی جگہ پر نہیں آئے، 4 زیادہ سے زیادہ آئے ہیں، یا آپ دیکھیں گے کہ وہ 4 جو ہیں اس کے سورہ تغابن کے آخر میں ہیں، یا وہ 4 جو ہیں آپ کو سورہ جمعہ کے شروع میں ملیں گے، یا وہ آپ کو ملیں گے سورہ مومن کے آغاز، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ تقریباً 14 آپ کو ملیں گے اکٹھے۔ بہت خوبصورت مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعارف کروانے میں سب سے خوبصورت مقام جو ہے اس کی صفات پر وہ یہی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ چھپی کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان الرحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بادشاہ حقیقی، الملک بادشاہ، القدوس انتہائی مقدس، السلام سراسر سلامتی، المومن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز آل مائٹی، الجبار irresistible، المتکبر بڑا ہو کر رہنے والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے خالق، بنانے والا، باری۔ یہ جو الفاظ ہیں خالق، باری، مصور، یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی اس کو کچھ ترجمہ پہلے کا کرتا ہے دوسرے کا۔ کوئی بھی جب بلڈنگ بنتی ہے تو پہلے اس کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی پہلے آرکیٹیکٹ اپنے ذہن میں بناتا ہے، پھر اس کو آن پیپر وہ کنورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی ڈرافٹس مین ہوتا ہے جو اس کا نقشہ بناتا ہے، پھر کوئی اسٹرکچرل انجینئر ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر کچھ اور رنگ بھرتا ہے، اور پھر کوئی بلڈر ہوتا ہے کانٹریکٹر کے جو اس کو تعمیر کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کا آرکیٹیکٹ بھی خود ہے، ڈیزائنر بھی خود ہے، اور کریٹر بھی خود ہے۔ واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ آل مائٹی، آل وائز ہے، بالادست حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم
ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ صلح حدیبیہ میں ایک واحد چیز جو قریش کو دینی پڑی تھی، جب بھی معاہدہ ہوتا ہے تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، تو قریش نے کیا تھا، سب کچھ ٹیک کر لیا تھا لیکن دیا کچھ نہیں تھا سوائے ایک چیز کے کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، چاہے تو وہ حضور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم الائی بن جائے یا قریش کا۔ تو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک بنو بکر قبیلہ تھا جو قریش کا الائی تھا، اس کا دشمن قبیلہ بنو خزاعہ تھا، تو انہوں نے دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی۔ قریش کو بڑا واٹا آیا کہ اب ہماری مجبوری تھی، کچھ تو ہم نے دینا تھا، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ لوگ سمجھے کہ ہم بالکل ہی رہ گئے ہیں، ہم سبق دیں گے۔ تو انہوں نے بنو خزاعہ کو آمادہ کیا کہ تم رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کرو، لیکن یہ ہوا کہ اگلے سال جب عمرہ قضا ادا ہو گیا، یعنی ذی-القعدہ میں آپ گئے تھے تو ذی-القعدہ میں آپ نے عمرہ قضا ادا کر لیا، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، قریش بھی شامل ہوئے۔ اب وہ بنو خزاعہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہے، آپ ہمارے حلیف ہیں، تو انہوں نے آپ کی دوستی جو ہے ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، تو آپ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے یہ کیا ہے، اب بتاؤ کہ تم خون بہا دو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے عرض کیا تھا نا کہ نوع انسانی میں اللہ تعالیٰ نے جو انتہائی ذہین اور اسٹیٹسمین شپ کو جاننے والے سمجھنے والے لوگ پیدا کیے، ہم نے ایک بہت بڑا نام ابو سفیان کا بھی ہے، بہت ذہین آدمی تھے، بہت سمجھدار آدمی تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو ایسے منظور تھا کہ نشہ تھا اس وقت کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے بنو خزاعہ سے، ایسی تیسی تڑی۔ تو انہوں نے کہہ دیا حضور کے ایلچی کو، جاؤ کہہ دو محمد کو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ کہہ تو دیا، تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا کہ یہ کیا کہہ دیا ہم تو حضور سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو ابو سفیان میلچی نہیں بھیجا، خود چل کے آئے ہیں مدینہ منورہ، اور کسی نے آپ کی بات تک نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ادھر پھیر لیا، حضرت بکر کے پاس گئے انہوں نے منہ پھیر لیا، حضرت عمر کے پاس گئے تو انہوں نے منہ پھیر لیا، کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تجدید نہیں کی، اور آپ نے خفیہ پروگرام بنایا کہ اب ہم مکے پر چڑھائی کریں گے، اور باقاعدہ انسٹرکشن دی کہ اس خبر کو عام نہیں کرنا، تیاری کریں گے ہم۔ ایک صحابی تھے بدری صحابی حضرت عبداللہ بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک کوتاہی ہوئی کہ ان کی فیملی جو تھی ابھی مکے میں تھی، تو انہوں نے ایک خفیہ خط جو ہے ایک عورت کو دے کر بھیجا کہ یہ قریش کو جا کے میرا خط پہنچا دو۔ اس خط میں اسی کی خبر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرنے والے ہیں تم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی، تو آپ نے حضرت علی اور ایک دوسرے صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہے، مکے کی طرف سفر کر رہی ہے، ظاہر کسی قافلے میں ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، بولے آؤ۔ حضرت علی وہاں پہنچے، دوسرے صحابی کے ساتھ سے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے دے دو۔ اس نے کپڑے شپڑے جھاڑ دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے خبر دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، شرافت سے خط دے دو ورنہ میں تم سے خط برآمد کرنا ہے، خواہ مجھے تمہیں برنا کرنا پڑے۔ اس پر وہ فوراً گھبرائی اور اس نے اپنے بالوں کے اندر کہیں، چٹیا کے اندر کہیں رکھا ہوا تھا، اسے نکال کے خط دے دیا۔ وہ خط لے کر حضرت علی آئے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبوی میں وہ خط پڑھا گیا۔ خط تھا حضرت حاتم بن ابی عبداللہ نہیں، حاتم بن ابی بلتہ نام تھا ان کا، سوری، ان کا خط تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اجازت دے تو اس منافق کی گردن کٹا دوں؟ آپ نے نہیں، بدری صحابی ہے، بدریین کے اللہ تعالیٰ نے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، سو نو آفینس۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر یقین کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدر والوں کے سب گناہ معاف ہے، تو اللہ کے رسول کو یقین ہے کہ معاف ہیں، سمجھے نا؟ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ یقین کے ثبوت ہوتے ہیں کہ ایک بالکل اتنا بڑا آفینس کیا، اتنا بڑا جرم کیا، لیکن اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں بدری ہے، اس کے تو گناہ معاف ہیں، اگر اللہ نے معاف کر دیے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے، اے ایمان والو مت بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، تلقون الیہم بالمودہ، تم پینگیں بڑھاتے ہو ان کے ساتھ پیار کی، وقد کفروا بما جاءکم من الحق،
جبکہ وہ انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے. یخرجون الرسول وایاکم، وہ جلا وطن کرتے ہیں رسول اور تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم، ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس جرم پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. ان خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے، تو سرون الیہم بالمودہ، اور تم انہیں خفیہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. وانا اعلم بما اخفیتم، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو. وما اعلنتم، جو تم اعلانیہ کھلا کرتے ہو. ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بالکل بھٹک گیا. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، تم میں سے اگر وہ تم پر قابو پائیں گے تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور تمہارے ہاتھ کھلے تمہارے خلاف چلائیں گے. تمہارے ہاتھ وَأَلْسِنَتُهُمْ، اور ان کی زبانیں اور ہاتھ تمہارے خلاف چلیں گے بِالسُّوءِ برائی میں. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ. لَن يَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اے مسلمانوں تمہارے رحمی رشتے اور تمہاری اولادیں تمہیں کس کام نہیں آئیں گی. یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلے فرمائے گا. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یہ سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کہا گیا تھا، اور یہاں دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بلا شبہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور میرے اور تمہارے درمیان دشمنی ہو گئی. والبغضاء، اور عداوت، ابداً، حتیٰ کہ ابد الآباد تک کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ توحید کے ساتھ. الا قول ابراہیم، رہ گیا ابراہیم علیہ السلام کا وہ فرمان کہ میں اپنے رب سے ابا جی آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ شیئا، اگرچہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آپ کے لیے. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں. وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب نہ بنانا ہمیں آزمائش کافروں کے لیے. یہ مطلب سمجھے آپ؟ اب کسی کا وہ ڈینٹل سرجری میں جب فائنل ایگزام ہوتا ہے تو ہمیں ایک مریض کا دانت نکال کے بھی دکھانا پڑتا ہے، ایک مریض کی فلنگ بھی کر کے دکھانی پڑتی ہے. اب کرنی کس پہ ہے فلنگ؟ کسی انسان پہ کرنی ہے نا، اور کوئی طالب علم جو ہے وہ نقصان بھی کر سکتا ہے، اس کا مریض کا زیادہ نقصان بھی کر سکتا ہے. اسی لیے مغرب میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ اپنا مریض خود لے کے آتا ہے، اس کو پیسے ویسے دے کے بھائی میں نے تمہارے اوپر امتحان دینا ہے. اب اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ کافر کتنے ظالم ہیں، تب اس ظلم کا امتحان لینے کے لیے جو گنی پگ چاہیے نا، تو ہمیں اے اللہ کافروں کا امتحان دینے کے لیے گنی پگ نہ بنا. یہ ہے اس کا مفہوم کہ تو نے ان کا امتحان لینا ہے کہ وہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کچھ انسان چاہیے جن پر وہ ظلم کریں وہ ہم نہ ہوں. بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا آزمائش کافروں کے لیے. واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے ان کے لیے ایک بہت اچھا طرز عمل ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ سے ملنے کا اور یوم آخر کا. ومن یتولی، اور جو منہ پھیر لے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بے نیاز اور حمد کیا گیا، لائق حمد و ثنا. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو
دشمن ہیں تمہارے ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے کیا دوستی، واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا، یہ آگے جا کے پورا کریں گے آیت تو پھر ترجمہ صحیح ہو سکے گا۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کے معاملے میں اور نہیں نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وتقسطوا، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، الیہم ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے ایسا کرنے سے، کن لوگوں کے ساتھ؟ جنہوں نے تم سے جنگ کی، فی الدین، دین میں، واخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، اور مدد کی ایک دوسرے کی تمہیں نکالنے میں، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، ومن یتولہم، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ اچھا، اب صلح حدیبیہ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر مکے جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مشرک ایمان لا کر مدینے آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہوں گے کہ اسے واپس کریں۔ اب آئیں کچھ عورتیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے ایک قانونی نکتہ نکالا، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ہے کہ اگر کوئی شخص آئے گا تو عورت نہیں ہے، لہذا یہ عورتیں ہیں، یہ اس میں نہیں آتی، اس فکشک کے تحت، لہذا ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں اس کی تائید آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو اچھی طرح ان کو ٹیسٹ کر لو کہ دھوکہ تو نہیں دینے آئیں۔ اللہ اعلم بایمانہن، رہا ان کا ایمان تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات، اور اگر تمہاری بھی اسیسمنٹ ہو کہ وہ واقعی مومن ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو ان کو کافروں کے حوالے نہ کرنا، واپس نہ کرنا۔ لا ہن حل لہم، اب یہ ان کے لیے حلال نہیں رہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہیں، یہ مومن ہیں۔ ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، کافروں کو دے دو جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہوا ہے، مطلب خاص طور پر کیا ہے؟ مہر، یعنی رہ گیا یہ بات کہ انہوں نے ان عورتوں کو مہر ادا کیا ہوا تھا، تب وہ ان پر حلال ہوئی تھی، تو جو انہوں نے مہر ان کو ادا کیا تھا تم کافروں کو ادا کر دو اور معاملہ کلیئر کر لو۔ وآتوہم ما انفقوا، اور ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان سے نکاح کر لو جب تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، ان کے اجر ان کو ادا کر دو، یعنی اس کے اگینسٹ، جو نکاح کے اگینسٹ جو ہے وہ مہر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا تمسکوا باسم الکوافر، اور کافر عورتوں کو اپنی زوجیت میں نہ رکھو، ان کو بھیج دو ان کے پاس، کافروں کے پاس۔ واسألوا ما انفقتم، اور ان سے مانگ لو جو مہر تم نے ان کو دیے ہوئے ہیں، یعنی اپنی بیویاں جو تمہاری کافر بیویاں، ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ مومن کے گھر میں کافر بیوی ہے اور کسی کافر کے گھر میں مومنہ عورت ہے، اب کیا ہے تمہارے پاس وہ مومن عورتیں آئی ہیں اور ان کے مہر ان کے خامدوں نے ادا کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو ادا کر دو، اور جو تمہاری عورتیں ہیں بھیج دو ان کو کافروں کے پاس اور ان سے طلب کر لو کہ تم ان کے مہر واپس کر دو ہمیں۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ بھی طلب کر لیں تم سے مانگ لیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہوا ہو۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر رہ جائے کچھ تمہاری بیویوں کے مہر میں سے، إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کے پاس، فَعَاقَبْتُمْ، اور پھر تمہیں موقع ہاتھ آ جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھی اتنا مہر جو انہوں نے ادا کیا تھا ان بیویوں کو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرو اس اللہ سے
جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں تم سے بیعت کرنے کے لیے، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہیں باندھیں گی کوئی ایسا بہتان جسے گھڑ لیں وہ خود اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے آگے۔ یہ اشارہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ولگر زبان جو ہے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئی۔ اب یہ اشارہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے پاؤں کے درمیان، یعنی اولاد کو کسی غلط باپ کی طرف منسوب کرنا، اس کا بھی عہد جو ہے وہ ان سے لے لینا جب عورتیں تمہارے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں، ولا یعصینک فی معروف، اور یہ بھی عہد کریں کہ وہ اچھی باتوں میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو ان کی بیعت قبول کر لینا، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوست بنانا ان لوگوں کو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ یہ پھر یہودی، قد یئسوا من الآخرۃ، جو مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اسی طرح جیسے مایوس ہو چکے ہیں کافر ان سے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله